السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھتے ہیں کچن ود دیشا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بہت ایزی ریسیپی کے ساتھ کریمی کڑھائی بنانا سکھاؤں گی۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، ایزیلی آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا آتا ہے۔ اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بیف 1.5 kg۔ پیاز میں نے 6 میڈیم سائز کے لیے تھے، انہیں میں نے کاٹ لیا۔ اور دہی آپ کو چاہیے 750 گرام، آئل 2 کپ، لہسن 2 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ڈرائی لیا، آپ فریش بھی لے سکتے ہیں۔ ادرک پسا ہوا 2 ٹیبل سپون۔ کریم میں نے لی ہے 2 پیک لیے تھے 200 ml والے، مطلب 4 ml میں ٹوٹل ایڈ کروں گی۔ کالی مرچ 1.5 ٹیبل سپون، وائٹ والی مرچ سفید مرچ جسے کہتے ہیں 2 ٹیبل سپون۔ نمک آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون۔ اگر آپ تھوڑا کم کھاتے ہیں تو آپ تھوڑا کم کر لیں، اگر آپ تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ دھنیا پاؤڈر 3 ٹیبل سپون، گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹیبل سپون، اور سبز الائچی آپ کو 5 سے 6 چاہیے، اور سبز مرچ آپ کو 5 سے 6 چاہیے، آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ تو یہ ساری آپ کو چیزیں چاہیے۔ اگر آپ کے پاس سفید مرچ ہے تو آپ ایڈ کر لیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مت ایڈ کریں۔ اور یہی سیم ریسیپی آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ایزی ہے، ایزیلی آپ اسے بنا سکتے ہیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزے کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 2 گلاس پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے گوشت کو ڈالنے کے بعد آپ نے اسے گلانا ہے 90 to 95%۔ آپ اسے گلا کے سائڈ پہ رکھ لیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ نے 2 کپ آئل لینا ہے۔ آئل کے اندر آپ نے پیازوں کو فرائی کرنا ہے، اور بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے پیازوں کو فرائی کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح پیسنا ہے، تو اس لیے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو پیس لیں، مطلب اچھی طرح اس کو پیسنا ہے، بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا، بالکل لائٹ سا کلر دینا ہے، مطلب پیازوں کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ وہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائے۔ تو یہاں پہ پیاز ہو چکے ہیں، آپ دیکھ لیں بالکل بھی تیز کلر نہیں آیا، بس یہاں پہ آپ اس کو نکال لیں الگ، اور اسی آئل میں آپ نے سب سے پہلے ادرک کو ایڈ کرنا ہے اور اسے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے۔ ادرک میں پہلے اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ لہسن جو میں نے لیا ہے وہ ڈرائی ہے، اگر آپ کا لہسن فریش ہے تو آپ نے لہسن پہلے ایڈ کرنا ہے اور بعد میں ادرک۔ جیسے ہی ادرک فرائی ہو جائے، ادرک فرائی ہونے کے بعد آپ اس میں لہسن ایڈ کر دیں، اور جیسے ہی دونوں چیزیں فرائی ہو جائیں گی اس کے اندر ہم گوشت کو ایڈ کر دیں گے جو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا۔ آپ نے پہلے بوائل اس لیے کرنا ہے تاکہ یہ پکاتے وقت ایزی ہو، پہلے ہی گلا ہوا ہوگا تو زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے گوشت کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے، اور لہسن ادرک بھی ساتھ ساتھ فرائی بھی ہو رہا ہے اور اس کا بھی ذائقہ اچھا سا آ جائے گا، تو گوشت کو آپ نے اچھا سا فرائی کرنا ہے۔ تو گوشت یہاں پہ فرائی ہو گیا، اب آپ نے تمام اس میں مسالے ڈالنے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں آپ نے کالی مرچ پہلے ایڈ نہیں کرنی، میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں، آپ نے کالی مرچ اس میں ایڈ نہیں کرنی پہلے۔ اور جو آپ سبز الائچی ایڈ کریں گے تو آپ نے وہ بھی کھول کے ایڈ نہیں کرنی، آپ نے یوں ہی ڈائریکٹلی اسے ایڈ کرنا ہے، مطلب اس کے دانے نکال کے الگ نہیں کرنے۔ اگر وہ آپ نے اس طرح کیا، مطلب کھول کے آپ نے ڈالی تو وہ سارے میں پھیل جائے گی اور وہ بار بار منہ میں آئے گی۔ تو اب میں نے اس میں پیاز ایڈ کرتی ہیں جو میں نے پیس کے رکھے ہوئے تھے اور جو فرائی بھی کیے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پیازوں کو ڈالنے کے بعد آپ اسے تھوڑا سا فرائی کریں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے، اور جیسے ہی اس کا پانی ڈرائی ہوگا پھر ہم چلیں گے اگلے سٹیپ کی طرف۔ تو یہاں پہ ہو چکا ہے، اب اس میں ایڈ کریں گے دہی، کیونکہ ابھی دہی کا بھی پانی نکلے گا تو ہمیں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ نے فلیم جو ہے میڈیم رکھنی ہے، شروع سے اینڈ تک آپ نے فلیم میڈیم رکھنی ہے، ہائی یا لو نہیں کرنا۔ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ہائی یا لو کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم آپ نے میڈیم ہی کرنا ہے۔ تو دہی ڈالنے کے بعد جب دہی بھی اچھی طرح پک جائے گی، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کالی مرچ ایڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اب لاسٹ سٹیپ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کالی مرچ ایڈ کر دی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی ایڈ کر دیتے تو کڑھائی کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے، مطلب کالی مرچ اپنا کلر چھوڑ دیتی۔
اب چلتے ہیں لاسٹ اسٹیپ کی طرف. لاسٹ اسٹیپ کریم کا ہے. اب یہ پک چکی ہے کڑھائی، اور اس کے بعد اب اس میں کریم ایڈ کر دیں 400 ml، اور کریم ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے مکس کر لیں. اور جب آپ اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ فلیم لو کر دیں تاکہ لو فلیم پہ یہ تھوڑا سا پک جائے. اور 1 سے 2 منٹ پکانے کے بعد آپ اس میں سبز مرچیں ایڈ کر دیں. اور اگر آپ کو آئل زیادہ لگے تو آپ آئل نکال بھی سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے سبز مرچیں ایڈ کر دی ہیں، اور سبز مرچیں ایڈ کرنے کے بعد میں 1 سے 2 منٹ اسے ایسے ہی رکھوں گی، فلیم آف کر دوں گی، پھر اس کو میں سرو کروں گی. تو یہاں پہ میں سرو کر چکی ہوں. اور گارنش کے لیے آپ سبز مرچیں اور ادرک دونوں کے ساتھ آپ گارنش کر سکتے ہیں، اور گارنش آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ کو کس طرح سے گارنش کرنا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اب میں ملوں گی آپ کو اپنی نیو ویڈیو میں اور نیو ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.